یہ اختلافات جو چلتے آ رہے ہیں 72 فرقوں میں، اور بھائی سب سے بڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے. اس کی خلافت خود بدعت ہے. اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ابو بکر کی خلافت کفر کی دلیل ہے. جیسے انہوں نے تکفیر کیا تھا نا فتاوی جہانگیریہ میں کہ جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو ہم بتا دیں گے بھائی کہ کافر کون ہے، کہ کافر کون دین میں جو بدعت لاتا ہے. اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا. دین کا مالک کون ہے، دین کا ولی کون ہے، دین کا صاحب کون ہے، سب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کا میسنجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسج لے کے آنا، ہدایت لے کے آئے وہ کون ہے؟ ابو بکر کا ابا یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا والد گرامی کون ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. جب نہ اللہ نے بنایا، جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو تم کون ہوتے ہو؟ اپنا اذان چینج کرو، اذان چینج کرو اپنا بھائی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اذان میں نہ بولو، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان میں نہ بولو. یا اپنا اذان چینج کرو، یا اگر اذان چینج نہیں کرتے، شہادتین چینج نہیں کرتے، اللہ کو خالق السماوات والارض مانتے ہو، اللہ کو دین اسلام کا ولی مانتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہو، تو پھر ابو بکر کی خلافت کو کہہ دو کہ باطل. یا دلیل پیش کرو کہ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا اللہ نے. تو میرے محترم ناظرین، اب اعترافات سنو، علماء خوب سنو. میں یہ اپنی زندگی خطرے میں رکھ کر، اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں رکھ کر یہ پیش کر رہا ہوں. علماء کو کہہ رہا ہوں، جماعت عمریہ کو علماء کو کہہ رہا ہوں، اب تم مرد بنو، ٹھیک ہے نا. میں نے بہت ہی واضح بات، ابو بکر کی خلافت اساس ہے ہمارے آپ کے درمیان اختلافات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وصی کون ہے، خلیفہ کون ہے. میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے آپ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں. استدلال بھی واضح ہے، مدعا بھی میرا واضح ہے. اب اچھی طرح آپ سن لو. مرد بنو، اب تم دلیل لے کے آنا ابو بکر کی خلافت کیوں صحیح ہے. مرد بنو، یہ میرا چیلنج ہے تم پر. اور پھر میں جب ثابت کروں گا کہ ابو بکر کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے، جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے. تو تم مجھے بتاؤ کہ اتنا بڑا موٹا ادعا، سب اختلافات کا سبب اساس ابو بکر کی خلافت، جب دلیل ہی نہیں ہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ اچھی طرح سے سن لو جماعت عمریہ کے علماء، میرے مشائخ اعظام، آپ سب کا عزت کرتا ہوں. یہ تقریر نہیں ہے کہ میں فتنہ پیدا کروں، یہ تقریر اس لیے ہے کہ تم پہ حجت تمام کرو کہ تم حق کو کیوں چھو. حق بہت واضح ہے. تم نے سورج کے سامنے آنکھیں بند کی، آنکھیں تو کھولو، آنکھیں تو کھولو، سورج کی طرف دیکھو، روشنی اجالا ہی اجالا ہے. تمہارے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے. تم جو اے بھائی ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفہ صحابی، وہ دلیل ہے کیا؟ خلیفہ کس چیز کا خلیفہ ہے؟ کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ابو بکر منصوص نہیں ہے. ابو بکر کی اپنی زبانی بخاری شرح تراث العرب چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3668 میں. یہ حدیث جو ہے عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا ہے. عائشہ روایت کرتی ہیں اچھا ابو بکر جب ثقیفہ بنی ساعدہ گیا ہے تو انصار والوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہونا چاہیے انصار کا، ایک امیر ہونا چاہیے مہاجرین کا. ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء، کہا کہ نہیں، امارت ہماری ہوگی، قریش کی ہوگی، اور تم ہمارا ساتھی ہونا، تم ہمارا معاونین ہونا. وزیر بولتے ہیں معاون کو. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، قریش جو ہے سب عرب میں اشرف ہے، سب عرب میں وہ ان کی رسپیکٹ ہے، اور سب عرب میں ان کے زیادہ کیا ہے سٹیٹس ہے. بایعوا عمر و ابا عبیدہ، یہ عمر ہے یا ابو عبیدہ الجراح، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیعت کرنا، ٹھیک ہے نا. یا ابو بکر کے یا عمر کے ساتھ بیعت کرو، یا ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت. فقال عمر بل نبایعک انت، عمر نے کہا کہ نہیں تیرے ساتھ بیعت کریں گے. تو عزیزو اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اگر اللہ نے اس کو قرآن میں امام بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہوتی کہ یہ خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ وہ کہہ دے کسی اور سے تم بیعت کرو، ہے کہ نہیں بھائی. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے پیغام لے کے، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لیکن وہ لوگوں کے درمیان آ کے کہہ دے کہ بھائی یہ نبوت ہے، بھائی یہ نبوت ابو لہب جا کے تم نبی بننا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. کہ اگر یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عہدہ دیا ہو اور اس کے لیے جائز ہو کہ وہ عہدہ کسی اور کو سونپ دے؟ یہ ایک خالے کا میراث نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی دی ہے وہ کسی اور کو وہ عطا کرے. یہ واضح ہے میرے محترم ناظرین، اس سے زیادہ اس پہ نہیں الجھتے. کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث، سب مؤسسۃ الرسالہ سن 1998 میں کتاب چھپی. صفحہ 253 میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن عوف کی، روایت کرتے ہیں وہ ابو بکر اس حدیث میں مرتے وقت اس حدیث میں کچھ اعترافات کیے. اس نے کہا کہ بعض جرائم میں نے ایسے انجام دیے کہ کاش میں ان کو نہ کرتا. میرے جرائم میں سے جس کو میں نے انجام دیے کاش میں انجام نہ دیتا. فوددت انی لم اکشف بیت فاطمہ عن شیء وان كانوا قد غلقوه على الحرب سلام اللہ علی فاطمہ الزہرا. اس نے کہا کہ یا میری خواہش یہی ہے کہ ایک مرتے وقت کو کہہ رہا ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے، حسرت، کہ کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ہجوم نہ کرتا، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. اگرچہ ان لوگوں نے میرے لیے مجھ پر جنگ کرنے کی غرض سے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کیے، گھر کے دروازے بند کیے ہیں، وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اگرچہ وہاں پہ جنگ کی نیت کی تیاری کی وجہ
سے گھر کے دروازے بند کیے ہیں، کاش میں اس گھر کے دروازوں کو نہ توڑتا، میں اس گھر کو برباد نہ کرتا، میں اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا جس کی خلافت کی اساس جس کی خلافت کی ابتدا کس سے بات اہل بیت النبوہ، اس کی خلافت کے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کی خلافت کے مخالف ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنے بابا کے وصی کے مخالف ہوں اور ان کے اپنے گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے یہ بھائی یہ مسلمان تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں مثلا نستجیر باللہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ان کے بابا کا کوئی برحق وصی ہو اور وہ اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے خلاف۔ اور مشائخ مجھے جواب دینا، تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے۔ اگر نص، یہ خود ابو بکر کا اعتراف ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف عسکری اور ملٹری تیاری کر رہے تھے اپنے گھر میں اور انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور یہ اس باب سے بچتا ہوا رہے کہ کاش میں حملہ نہ کرتا۔ واضح بات ہے جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مطہر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اگر اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود ہی خلیفہ، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی برحق خلیفہ ہو ان کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کرے۔ پھر اس نے کہا وددت، اور میری تمنا یہ ہے ان یوم سقیفۃ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر في عنق احد الرجلين يريد عمر وابا عبیدہ فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا، اور مجھے میری یہ تمنا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ والے دن خلافت کو میں پھینک دیتا دو یا ابو بکر کے عمر کے گردن پر یا ابو عبیدہ کے گردن، اس کے گردن پہ میں پھینک دیتا خلافت کی ذمہ داری، اور ان میں سے ایک امیر بن جاتا اور میں ان کا ساتھی، میں ان کا معاون بن جاتا۔ دیکھو عزیز، سب سے بڑا عزت یہ ہے، دنیا میں اس سے تو بڑا عزت ہی نہیں ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا برحق وصی ہو، برحق وصی ہو، یہ اس سے بڑا عزت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو، ان کی ڈیوٹیز کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے اسی طرح وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے سب کوئی نبی، ہمارے نبی، کوئی بھی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کو بجا لانے کا اہل نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برحق خلیفہ ہیں، وہ ان کے ڈیوٹیز بجا لانے کے اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سب سے بڑی عزت ہے۔ اگر ابو بکر برحق خلیفہ ہوتا، اگر ابو بکر کی خلافت منصوص ہوتی، اگر ابو بکر منصوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو وہ کبھی تمنا نہیں کرتا، کبھی تمنا نہیں کرتا کہ کاش یہ منصب میں قبول نہ کرتا، یہ ابو بکر کو، عمر کو ملتا یا ابو عبیدہ کو ملتا۔ ہو سکتا ہے بھائی کیونکہ اس کی خلافت ہے، اس کو خود پتہ ہے اس کی خلافت باطل ہے، اس کو خود پتہ ہے اس کی خلافت باطل ہے، اسی لیے وہ تمنا کر رہا ہے۔ یہ خلافت ہے ہی چوری کی، نہ اللہ نے دیا اس کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی وہ بچتا رہا ہے کہ کاش میں اس کو ابو عبیدہ اور یا عمر کو دے دیتا۔ والا اگر خلافت حق ہوتا بھائی، مثلا آپ صحابی، اگر آپ کو یہ فرصت ملتا کہ آپ صحابہ میں سے ہوتے، یہ شرف ہے کہ نہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، ان کے خطبے سنیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک صحابی ہونا، اب سب صحابہ سے افضل ہونا، ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا، یہ شرف ہے یا نہیں؟ اب کوئی شخص کہہ دے کہ میری تو تمنا یہی ہے، میری تمنا یہی ہے کہ میں نہ صحابی ہوتا نہ میں خلیفہ ہو، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ شخص کہتا ہے جس کے نزدیک یہ صحابیات اور خلیفہ ہونا یہ سب باطل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر جو یہ تمنا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی خلافت باطل ہے، خلافت اگر اللہ کی جانب سے ہوتا تو کیسے لے اس کے لیے جائز تھا، کس طرح کی تمنا کرے؟ پھر ابو بکر کیا کہتا ہے؟ وددت، میری تمنا تھی انی كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هذا الامر فلا يعه احد ووددت انی كنت سألت هل للانصار في هذا الامر نصيب، کہتا ہے میری تمنا تھی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ یہ امامت کس کی، کس کے لیے امامت کس کو ملنی چاہیے، میں نے نہیں پوچھا، بعد میں نزاع ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے امر پہ نزاع ہوا، یہ اگر میں پوچھ لیتا ان سے وہ بیان کرتے تو اس پہ نزاع نہ ہوتا، یہ اعتراف ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اگر نص ہوتا تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور یہ بات اس کی جھوٹ ہے، اتنی احادیث زیادہ اتنی، اور یہ طعن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ امت میں نزاع پیدا ہوا ہے امامت کے مسئلے پر، اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصور کس کا ہے؟ پیغمبر کا۔ اور یہ کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان سے کوئی خامی نسبت دے دے، کوئی برائی نسبت دے دے، کوئی خیانت، کوئی غدر امت سے، وہ اس لیے کہ امت میں ساری اختلافات کا جڑ مسئول کس کو بنا دے، ذمہ دار کس کو بنا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے۔ اس کی تو شتم نبی ہے، شتم اسی کو بولتے ہیں، سب اسی کو بولتے ہیں، گستاخی اسی کو بولتے ہیں، گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آپ سب آپ کو پتہ